جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامی نوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کی جو مشینری ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی دہشت گردی کا 24 آور خطرہ ہے۔ ہمارا ملک چاروں طرف سے دہشت گردوں کے شکنجے میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج ان تمام دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا رہی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہماری پاک فوج ہر طرح کے دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا اور ہم ایک ایٹمی پاور کنٹری کے مالک ہیں، لیکن ہم اپنی اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہے۔ ہم تو کسی کو ڈرانے کے لیے بھی اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہے، جبکہ ہمیں ہر فورم پہ یہ بات منوانی چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی پاور ملک ہیں، ہم سے دور رہیں۔ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے، لیکن ایسا ہم نہیں کر رہے۔ سمجھ سے باہر ہے ہم کیوں نہیں کر رہے۔ اگر ہم اس فورم پہ آ جائیں، پوری دنیا کو ہم یہ بات باور کرا دیں کہ جناب تنگ آمد بجنگ آمد، اس وقت ہم دہشت گردی کے ناسور سے تنگ آ گئے ہیں۔ اب اگر بھارت نے، اسرائیل نے، افغانستان نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کروانے کی کوشش کی تو اب ہم آپ کے فلاں ٹارگٹ ہیں ہمارے جو ہم اڑا دیں گے، یا ہم ایٹم بم آپ کے اوپر گرا دیں گے۔ بھلے نہ گرائیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کریں، ان کو ڈرائیں تو صحیح، ان کے اندر خوف تو پیدا کریں۔ دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت روزانہ کی بنیاد پر قیمتی ترین جانیں ہم قربان کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اس ملک کی خاطر ہمارے نوجوان دن رات شہید ہو رہے ہیں۔ ایک ہمارا جوان، اس پہ کروڑوں روپیہ خرچہ آتا ہے جب وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور اس کی شہادت ہو جائے۔ ذرا سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ 10 دہشت گرد یا 100 دہشت گرد یا 1000 دہشت گرد آپ ایک دن میں مار دیں، ایک جوان کا مقابلہ نہیں بنتا۔ ہمارا وہ جوان ان سے بھی قیمتی ہے، کیونکہ یہ ملک کا دفاع کر رہا ہے اور وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے کتے کی مانند ہیں۔ یہ دہشت گرد وہ مر گئے تو کتے کی موت مر گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ خدا را اپنی طاقت کو عالمی لیول پر منوائیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، ہم سے دور رہیں۔ لہذا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت آج پہلا دن ہے کہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بھلے سپریم کورٹ کی طرف سے شروع ہوا، لیکن کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ کچھ نہ کچھ ترس تو آیا عدالتوں کو۔ اب ناظرین، حال ہی میں آج کے دن جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے اپنا بہترین فیصلہ دیا کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کو جیل بھیجا جائے۔ ان کا وکیل بن کر نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دوست بن کر، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہاف پہ سلمان اکرم راجہ، میں آپ کو تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ خان کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا گیا، انہی کی عدالت سے یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے 2 سال بعد ان کے وکیل سلمان صفدر کو
اڈیالہ جیل جا کر ان کی حالت زار اور صحت سے متعلق رپورٹ لانے کا حکم دیا گیا۔ اچانک یہ کیوں ہوا؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان سے ملاقات کا حکم توشہ خانہ فوجداری کیس میں دیا گیا، جس میں وکیل لطیف کھوسہ ہیں، سلمان صفدر نہیں ہیں۔ گزشتہ روز سلمان صفدر صحافیوں سے بات چیت میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید وہ آج عدالت نہ آئیں کیونکہ ان کا مقدمہ تو مقرر ہی نہیں تھا۔ پھر کل اقوام متحدہ کے 6 اداروں کا نمائندہ وفد آیا اور چیف جسٹس کی ہچکچاہٹ آج اسرار میں بدل گئی۔ یہ کیا برحال یہ کر لیجئے گا اس کو، یعنی سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جو اقوام متحدہ کا کوئی جو وفد آیا اس نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، اس میں شاید کوئی معاملات طے پائے ہوں کہ آپ انسانی بنیادوں پر یہ حکم جاری کریں کہ ایک شخص جس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو سہولیات فراہم کی جائیں، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، یہ پوری دنیا میں رول لاگو ہوتا ہے۔ اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سلسلے سے یہ آج کا دن جڑ گیا کہ اجازت مل گئی کہ یہ جا کر وکیل صاحب ان کی ساری رپورٹ بنائیں گے اور وہ اگلے دن آ کر سپریم کورٹ میں وہ رپورٹ جمع کرائیں گے کہ خان صاحب کو کس طرح کی سہولیات دی گئی ہیں۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے، کیا اس ملاقات کا اثر ہوگا حکومت کے اوپر کہ نہیں ہوگا؟ کیا حکومت اس میں کوئی ریلیف دینے جا رہی ہے یا مزید شکنجہ ٹائٹ کرنے جا رہی ہے؟ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں نا، وہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے اور ہونا کچھ اور ہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت خطرے میں ہے اور الیکشن کمشنر نے فارم 45 ہٹا دیے ہیں ویب سائٹ سے، یہ بھی باتیں آ رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، یعنی لگ تو یہ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں، ان کے وکلاء کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں، ان کے پرسنل ڈاکٹرز کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں، پھر کوئی سمجھ آتی ہے کہ کوئی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ادروائز اس وقت جو حالات ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جو ایک دشمنی کی بنیاد پر جیسے وہ حالات تھے۔ آپ نے دیکھا ناظرین، 8 فروری کا جو اتنا بڑا شوشہ چھوڑا گیا، 2 مہینے پہلے سے ہی پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، 8 فروری کے پریشر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ موجودہ نظام، موجودہ سسٹم ایز اٹ از چل رہا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو 13 کیسز سپریم کورٹ میں لگا دیے گئے اچانک، ان کے فیصلے کیا آتے ہیں۔ اور اب سپریم کورٹ نے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کیا کہ سلمان صفدر صاحب کو اپوائنٹ کیا کہ وہ ایز اے فرینڈ سپریم کورٹ وہاں جائیں اور جیل کے اندر سے ہمیں تمام اعداد و شمار لکھ کر دیں کہ عمران خان کو سونے کے لیے کیسی جگہ دی گئی ہے، ان کے واش روم کی کیا پوزیشن ہے، ان کے صحت کے معاملات کیسے ہیں، ہر چیز کی اب ایک پراپر رپورٹ بنے گی۔ آپ اس کو کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایز اے کمیشن اپوائنٹ کیا ان کو کہ جائیں آپ ملاقات بھی کر کے آئیں اور ان کے بارے میں ہمیں حتمی رپورٹ بھی جمع کرائیں۔